ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کے ناول دھند کا پارٹ 9۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ باقی مسافروں کے ہمراہ وہ دونوں بھی پیسنجرز لاؤنج میں آ گئے۔ پھر آگے چل کر کنویئر بیلٹ کے پاس کھڑے ہو کر وہ اپنے اپنے سوٹ کیس کا انتظار کرنے لگے۔ پہلے زار کا آ رہا تھا، اس نے اتار لیا۔ 2-4 چیزوں کے بعد نیچے کا آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زار کو دیکھا، پھر سوٹ کیس کو، پھر زار کو، کہ اس کا سوٹ کیس اتنا بھاری تھا کہ اس کو اٹھانے کی اسے ہمت نہ ہو رہی تھی، اور زار سامنے دیکھنے لگا۔ ہونٹوں پر آئی مبسم سی مسکراہٹ صاف چھپا گیا۔ نیشے کا سوٹ کیس آ کر گزر گیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی بے بسی سے۔ تھوڑی دیر بعد چکر کاٹ کر وہ پھر پاس آنے لگا تھا۔ زار پلیز میری مدد کرے، میں اکیلی نہیں اٹھا سکوں گی۔ پتہ نہیں کیسے اس کا نام اس کی زبان پر آ گیا۔ اب کہ اس نے پیش کی درخواست کی اس سے، زار نہیں مسٹر زار کہو، اور دوسرا یہ کہ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اور اسی اثنا میں سوٹ کیس ایک بار پھر اس کے سامنے سے گھوم کر واپس چلا گیا۔ نیشے نے ادھر ادھر دیکھا، کرامت بابا بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ زار کا پی اے بھی شاید بھیڑ میں کہیں گم تھا۔ پلیز، اس نے ایک بار پھر زار کا سہارا لیا۔ نہیں، کیوں؟ بس نہیں، نہ میں تمہارا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اس کا اشارہ ایک بار اور ان کی طرف، دھواں نیشے کے سوٹ کیس کی طرف تھا، اور نہ تمہارا منگیتر کا۔ اب کہ اس کا اشارہ خود نیشے کی طرف تھا۔ مان اس کا سوٹ کیس پاس آ گیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے زار نے آرام سے اتار لیا۔ بات کرتا ہے، ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ نظروں ہی نظروں میں اپنے پی اے اور کرامت بابا کو تلاش کرنے لگا۔ پھر اسے اپنا پی اے تو تیزی سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا، مگر کرامت بابا اب بھی دور مسافروں اور سامان میں گھرے کھڑے تھے۔ ویسے کچھ معلوم ہوا دادا جان نے کس خوشی میں اپنے بچپن کے دوست کا قربانی دے کر یہاں بھیجا؟ وہ اب بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ ایئر لائن کی بس انہیں خوبصورت ہوٹل میں لے آئی۔ وہ اور نیشے لابی میں بیٹھے تھے۔ زار کا پی اے اور کرامت بابا کمروں کی بکنگ میں مصروف تھے۔ وہ جب بھی کسی کاروباری ٹور پر جاتا، اس کا پی اے ہمیشہ اس کی مدد کے لیے اس کے پاس والے کمرے میں ٹھہرتا، مگر آج جانے کیوں وہ نہیں چاہتا تھا وہ قریب کہیں ٹھہرے۔ مبادن وہ اس کے اور نیشے کے درمیان کچھ نوٹ کرے۔ ماتھے پر آئی معمولی شکن، ہونٹوں پر ابھری غیر محسوس مسکراہٹ بھی تو بعض وقت کچھ سمجھا دیتی ہے، اور وہ کوئی اسکینڈل نہیں چاہتا تھا، خاص طور سے اس قسم کی کوئی بھی بات نیشے کے لیے مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ بہرحال پی اے پاس آ گیا۔ اس نے واقعی ان کے لیے چوتھی اور اپنے لیے تیسری منزل پر کمرے پسند کر لیے تھے۔ شاید خود خیال آیا تھا کہ اس کے ساتھ گھر کی لڑکی تھی، یا پھر اس کو نچلی منزل پر بھیجنے میں کرامت بابا کا ہاتھ تھا، مگر کرامت بابا نے تو خود ان کو ساتھ وہیں اوپر کمرہ لے لیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ سب پلان دادا جان کا تھا۔ اس کا وہی ماتھا ٹھنکا جب دادا جان نے بتایا تھا کہ کرامت بابا بھی ساتھ جائیں گے۔ کمرہ ان کے ساتھ لے لینے کی پٹی بھی دادا جان نے بڑھائی ہوگی، لگتا تھا۔ اسے دل ہی دل میں ہنسی آئی۔ کرامت بابا کو اس کی اور نیشے کی رکھوالی کرنے بھیجا گیا تھا، وہ بہانہ بڑا معقول تھا نیشے کا خیال رکھنے کا، مگر اوپر جا کر وہ اور بھی ذرا زور سے چونکا جب اسے پتہ چلا کرامت بابا کا کمرہ نیشے اور زار کے کمروں کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ یہ بھی یقیناً دادا جان کا حکم تھا، مگر دادا جان کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ نیشے کے جملہ حقوق کسی اور کے حق میں محفوظ تھے، اور اسے کسی اور کا حق اٹھا لے جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا،
تھوڑی سی اسے اپنے پیے اور کرامت بابا سے خفت سی بھی محسوس ہوئی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ؟ مگر پھر جیسے دادا جان اس وقت بھی اپنے پلان پر خوش خوش دھیرے دھیرے مسکرا رہے تھے، وہ ہر بات بھول گیا۔ اپنے دادا پر پیار آنے لگا۔ ٹھیک کیا تھا انہوں نے جو بھی کیا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ لوگ سو گئے، کیونکہ زار سارے دن کا تھکا ہوا تھا اور نیشے کو حسب عادت نیند آ رہی تھی۔ یہاں موسم معتدل تھا۔ اس کے ڈریسز ظفر نے یقیناً گرم رکھے ہوں گے۔ رات ہی اس کا پیے دادا جان کو موسم کی خرابی کی وجہ سے ان لوگوں کی یہاں آمد کا اطلاع دینے لگا تھا، تو اس نے صبح ترکی کی فلائٹ سے اپنے ہلکے کپڑے منگوا لیے تھے۔ نیشے سے بھی پوچھا تھا، مگر اس نے کہا تھا وہ گزارا چلا لے گی۔ صبح نہانے کے بعد وہ تیار ہوا، پیچھے ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے جانے لگا تو ایک پل کو غیر ارادی طور پر نیشے کے دروازے پر رکا، مگر پھر سوچا سو رہی ہوگی، اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناشتہ کر کے وہ دوبارہ اوپر آ گیا۔ کمرے میں آ کر تھوڑی دیر یوں ہی بلا مقصد کھلی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ٹریفک، شور، وہ مڑا اور بستر پر آ کر اوندھا لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی پڑا رہا، پھر سیدھا ہوا، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر ارد گرد دیکھتا رہا۔ دوبارہ اوندھا لیٹا، چند لمحوں میں بھرپور ہو گیا، کروٹ لے کر کوہنی کے بل لیٹا۔ ہیل، وہ اٹھ گیا۔ بیکاری بھی کیا چیز ہے، وہ بڑبڑایا کہ دن کو تو عام حالات میں اس کی روٹین میں 5 منٹ بھی کہیں نہ کہیں فکس ہوتے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ کوریڈور میں نکل آیا۔ سامنے ہی تازہ اخبار لگے ہوئے تھے۔ خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھا، تبھی اس نے دیکھا بیرا نیشے کے کمرے میں ناشتہ دے رہا تھا۔ اخبار اٹھاتے اٹھاتے وہ جیسے ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا اور پھر قدم خود بخود اس کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ٹھک ٹھک، اس نے دستک دی۔ ایک نظر اس نے کرامت بابا کے کمرے پر بھی ڈالی، کہیں اس پر مکمل کرفیو تو نہیں لگا تھا۔ مخصوص دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ یس، اندر سے آواز آئی اور وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ گڈ مارننگ میم۔ اس کا لب و لہجہ بالکل دوستانہ تھا۔ ہیلو۔ اسے غیر متوقع دیکھ کر اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ نیشے شاید نہائی تھی، بال تولیے میں لپیٹی تھی۔ اس کے آگے میز پر ناشتہ لگا تھا اور وہ بس شروع ہی کرنے والی تھی۔ کیا ہم یہاں بیٹھ کر اخبار دیکھ سکتا ہے؟ جی، وہ اور کہتی بھی کیا؟ تھینک یو۔ وہ اس کی دائیں طرف کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں جلدی جلدی تمام صفحات کی سرخیاں دیکھ لی، پھر انہی سرخیوں میں سے کچھ کی تفصیل پڑھ ڈالی، اور اب وہ یوں ہی صفحے الٹ پلٹ کر کے چھوٹی موٹی خبروں پر نظریں دوڑاتا رہا۔ تم رات کو ٹھیک سے سویا؟ وہ اب بھی اخبار پر نظریں جمائے تھا۔ جی، اپنے آگے نیپکن بچھاتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا۔ تمہارا باڈی گارڈ رات کو… وہ چوکس لفظ نہیں جانتا تھا، اٹک کر رہ گیا۔ میرا مطلب ہے رات کو وہ جاگتا تو رہا نا؟ اس نے جاگتا پر ہی اکتفا کیا۔ رات کو کیوں جاگتا؟ ہنسی روکتے ہوئے وہ انجان بن گئی۔ بھائی میرا مطلب ہے رات کو اس نے تمہارا خیال رکھا۔ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بھی کل شام سے دیکھ رہا ہے، پلین میں بیٹھنے سے لے کر اس وقت تک اس کا تمہارا خیال ہی نہیں آیا۔ بیچارہ تمہارا سوٹ کیس لمبے لمبے چکر کاٹ رہا تھا۔ ٹھک 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 ٹھک، دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، نیشے نے کہا۔ کرامت بابا تھے۔ سر اندر ڈال کر ایک نظر ارد گرد ڈالی، جو ہی نظر زار پر پڑی وہ جیسے ایک لمحے کو ساکھ سے ہو گئے۔ کیا بات ہے کرامت بابا؟
ہنسی ضبط کرتے ہوئے زار نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولے۔ کچھ تو ہے۔ وہ مردانہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ واپس چل دیے، اور زار خوبصورتی سے ہنسنے لگا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ نیشے نے دھیرے سے پوچھا۔ نو تھینک یو، میں کر چکا ہوں۔ چائے پئیں گے؟ جھکی جھکی نظریں، ملائم لب و لہجہ، رفتار دھیمی دھیمی۔ ہاں پی لوں گا۔ وہ انکار نہ کر سکا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ پیالی تو ایک ہی تھی۔ آپ پی لیں، میں تو ویسے بھی ناشتہ کروں گی پہلے۔ ٹھیک ہے، بنا دو۔ آپ خود بنا لیں۔ پتہ نہیں کیوں آج اسے تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ چونکا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ لاؤ، بنا لیتا ہے۔ اس نے پیالی اپنے قریب کر لی، چائے ڈالی، پھر 2-4 قطرے دودھ کے ٹپکائے اور چمچ چلا کر پیالی ہونٹوں سے لگا لی۔ یہ چائے ہے؟ وہ غور سے اسے سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ تم کو کیا لگتا ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ چینی تو ڈالیں۔ اس نے چپ چاپ کپ میز پر رکھ دیا۔ یہ اٹھاؤ۔ اس کا اشارہ چینی دان کے ڈھکن کی طرف تھا۔ کیا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ اسے اٹکتے یا کوئی اور لفظ گھسیٹتے اسے اچھا لگتا تھا۔ یہ شوگر پاٹ کا اوپر سے۔ وہ اس کی چھیڑخانی سمجھ رہا تھا، مگر کیا کرتا کہ یہاں واقعی اس سے مات کھا گیا تھا۔ شوگر پاٹ کا کے اوپر کیا ہے؟ وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ تمہارا منگیتر۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈھکن اٹھا کر نیچے رکھ دیا، تھوڑی سی چینی پیالے میں ڈالی اور چمچ چلانے لگا۔ اب اس کو واپس اپنی جگہ پر رکھو۔ اس نے واپس نہیں رکھا، خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ اس نے پھر اس کے منگیتر کا ذکر چھیڑا تھا۔ کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی تھی، اس سے ہٹ کر، اس سے پرے۔ لاؤ، ہم رکھ دیتا ہے، ورنہ تم خفا ہو جائے گی کہ ہمارا منگیتر کو واپس اپنی جگہ نہیں رکھا۔ اس نے ڈھکن دوبارہ چینی دان پر رکھ دیا۔ منگیتر منگیتر، بھاڑ میں جائے میرا منگیتر، وہ اچانک بولی۔ پتہ نہیں کیوں نیشے چاہتی تھی وہ کوئی اور بات کرے جو اس کے اور زار کے متعلق ہو، کسی اور کا ذکر نہ آئے بیچ میں۔ دیکھو، ہم نے پہلے بھی کہا تھا مشکل اردو نہیں چلے گا ہمارے ساتھ۔ اس نے واقعی پہلے بھی ایک بار نیشے سے صاف صاف کہہ دیا تھا وہ اردو میں مشکل الفاظ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے بھاڑ کا؟ جہنم جہنم میں جائے میرا منگیتر، اس نے اپنے مخصوص دھیرے دھیرے انداز میں کہا، اور زار مسکرا دیا۔ تیزی کے بول بولنا تو اس کے بس میں ہی نہیں تھا جیسے۔ اور جس دن وہ چلا جائے جہنم میں ہم کو بتا دو، اب اسی دن تم سے شادی کر لے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے اس نے کہا۔ نیشے کی پلکیں اخبار کی سے جھک گئی، آہستہ آہستہ ٹوسٹ پر مکھن لگانے لگی۔ زار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گھونٹ گھونٹ کر کے چائے حلق سے اتارنے لگا۔ لیکن تم حقیقت میں ایسا نہیں چاہتی، اپنے منگیتر کو چاہتی ہے تم۔ وہ اپنے کپ میں چائے کو گھور رہا تھا۔ میں ہی بے وقوف تھا۔ اس نے گہری سانس لی، آخری گھونٹ لے کر خالی کپ میز پر رکھ دیا۔ ہونٹ پر تلخ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پچھلے دنوں تو میں سوچ رہا تھا گھر سے کہیں چلا جائے، نہیں دیکھ سکتا تھا میں تم کو۔ پھر سوچا دادا جان کو کہہ کر تم کو بس جواب دے دے، مگر دادا جان، وہ تو تم کو لو کرتا ہے، لو۔ پہلے ہی تمہارا واسطے 2 خاتون کو رخصت کر دیا تھا، کہیں ہم کو ہی کہہ دیتا جاؤ۔ میرے لیے 2 خاتون؟ اس کا جھکا سر اٹھا۔ ہاں، تمہارے آنے سے پہلے 2 اور خاتون بھی آئے تھے انٹرویو دینے، دادا جان نے افسوس کے ساتھ واپس کر دیا تھا۔ مگر کیوں؟ اس وقت ایک بار پھر اس کے ذہن میں سوال ابھرا، دادا جان نے اسے کیوں گھر میں خواہ مخواہ ایک فرد کی جگہ دے دی تھی؟
بس عمر کا زیادہ تھا دونوں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں کچھ دیر والی حشاش بشاش چمک لوٹ آئی۔ کیا مطلب؟ کیا خبر؟ دادا جان کہتا تھا اب مجھ کو تھوڑا بتائے گا کہ چھوٹا لڑکی کی کیا ضرورت پڑ گیا ان کو اس عمر میں۔ اور وہ خوبصورتی سے ہنس دی۔ اسے زار کی اپنے دادا کی ریگنگ بہت اچھی لگی۔ ناشتے کے بعد وہ اٹھی، باتھ روم جا کر ہاتھ صاف کیے واپس آئی۔ زار وہیں ٹانگیں سیدھی پھیلائے، سر کرسی کی پشت سے ٹکائے کرسی پر نیم دراز تھا۔ پرلی طرف جا کر کھڑکی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے اس نے بالوں پر سے تولیہ ہٹا لیا۔ جھول کر ڈھیر سارے نم بال نیچے لٹک گئے اور آہستہ آہستہ برش کرنے لگی۔ تمہارا بال بہت خوبصورت ہے۔ وہ چونکی، زار تھا، جانے کس وقت پاس کھڑا ہوا تھا، اپنی مخصوص دھیمی آواز میں بولا تھا۔ اس کی نظروں میں وہی اپنائیت تھی، لہجے میں وہی یگانیت۔ اسے اپنی روح تک سرشار لگنے لگی۔ اس کی زندگی لوٹ آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وہ سنبھل گیا، محتاط ہو گیا۔ میں تیار ہوتا ہوں، جا کر ایک ضروری کام تھا یہاں، موقع ملا ہے تو کرتا ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ کتنی دیر تک آئیں گے آپ؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آ جائے گا، یہاں کون انتظار کرتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نیشے جھنجھلا سی گئی۔ کیا وہ خود کچھ اندازہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ اسے چاہنے نہیں لگی تھی؟ کیا اسے انتظار نہیں ہوگا؟ مگر دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی۔ اس کے خیال میں وہ کسی اور کی جو تھی۔ مڑتے ہوئے اس نے رخ کھڑکی کی طرف کیا اور گھوم کر اس کے نم ڈھیر سارے بال زار کے ہاتھوں کو چھو گئے۔ میں 12 بجے تک آ جائے گا، وہ غیر ارادی طور پر اس کے بال ہاتھوں سے محسوس کرتے ہوئے پھر کہنے لگا۔ کھانا اکٹھا کھائے گا ہاں؟ جی، رخ اس کی طرف کیے بغیر ہی اس نے کہا۔ اتنا سیریس کیوں ہو گیا ہے؟ وہ خود ہی اس کے سامنے ہوتے ہوئے بشاش لہجے میں بولا۔ سیریس تو نہیں ہوں۔ اور تمام نزاکتیں آنکھوں میں سمٹ کر دھواں دھواں ہونے لگیں۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی تکتا رہا، پھر آہستہ سے کندھے اچکائے۔ دل چاہتا ہے تم سے بہت ساری باتیں کریں، مگر وہ کچھ الجھ سا گیا تھا۔ اوکے، سی یو لیٹر، چلتا ہے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہاں سے چل دیا۔ ٹھیک 12 بجے وہ واپس آ گیا، سیدھا اس کے کمرے میں۔ سفید بے داغ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اسمیشنگ لگ رہا تھا۔ گرمی کے ملبوسات میں آج وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے سفید شفاف قمیص کے گلے کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ اس کا سینہ مردانہ وجاہت کا غماز تھا اور موسم کے لحاظ سے اس کا مدھر پرفیوم سحر انگیز تھا۔ کام ہو گیا آپ کا؟ کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھی نیشے نے پوچھا۔ ہاں، تمہارا چہرہ دیکھ کر گیا تھا نا، فوراً کام ہو گیا، وہ خوش خوش بولا۔ پھر جیسے کچھ خیال سا آیا، بشاشت مان سی پڑ گئی۔ تم کیا کرتا رہا؟ کیسا رہا؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، اخبار دیکھا، پھر یوں ہی لیٹی رہی، اب اٹھی ہوں۔ اچھا، اب تھوڑا دیر میں لیٹتا ہوں، بس کھانے تک۔ ہاں؟ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے کوٹ اتار کر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا اور 2 قدم چل کر آرام سے اس کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بازو آنکھوں پر رکھ دیے۔ نیشے یوں ہی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر ساکت پڑا رہا، پھر بازو آنکھوں سے قدرے کھسکایا۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، اور نیشے سٹپٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ مسکراتے ہوئے زار نے پھر آنکھیں ڈھک لیں۔ ایک بار پھر نیشے کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔
وہ جیسے بازوؤں کے نیچے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے کروٹ اس کی طرف لے لی، بازو پھر آنکھوں پر رکھ لیا۔ اب نیشے نے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ کافی دیر بعد جانے کیسے نظریں پھر اس پر پڑی۔ وہ بڑے اہتمام سے کونی کے بل لیٹا اسے دیکھ رہا تھا، پھر کونی ہٹا لی، سر تکیوں پر رکھ دیا، پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ نیشے کی پلکیں گرنے اٹھنے لگی اور پھر اس نے نظریں سامنے کے لیمپ پر جما دیں۔ وہ اب بھی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نیشے کی نظریں پھر بھٹکی اس پر پڑیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ نظروں میں جانے کیا کیا تھا، شکوے، شکایتیں، شوخی، شرارتیں، سب گٹ مٹ۔ بس کریں، وہ بدحواس ہوئے جا رہی تھی اور وہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلا لیا اور تنگ آ کر وہ وہاں سے اٹھ کر زار کی پچھلی طرف پڑی کرسی پر آ بیٹھی۔ زار نے لڑک کر کروٹ اس کی طرف لے لی، پھر سے اسے اسی انداز میں دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس سے نہ رہا گیا۔ تم کو؟ وہ بادسور مسکرا رہا تھا۔ کیوں؟ بس آنکھیں میری اپنی ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے۔ مجھ کو کون روک سکتا ہے؟ گرے بلو آنکھیں مزید شوق ہو گئیں۔ لاجواب سی وہ پھر سامنے دیکھنے لگی اور وہ اور بھی محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں ماروں گی۔ اس کی نظریں اسے بے کل کیے دے رہی تھی۔ نہیں، مجھ کو مارنے کا تم کو کیا حق ہے؟ نیشے کے خوبصورت چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ پھر آپ کو مجھے اس طرح دیکھنے کا کیا حق ہے؟ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا، بازو ایک بار پھر آنکھوں پر رکھ لیا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آواز اداس سی لگنے لگی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، یوں ہی باہر دیکھتی رہی، سڑک پر ٹریفک، ہوٹل کی وسیع پارکنگ۔ وہاں سے ہٹ کر وہ الماری کے پاس آ گئی۔ 1 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ کپڑے نکال کر وہ باتھ روم گئی، جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ نیلی چیک شلوار قمیض پر نیلا شفون کا دوپٹہ لیا، بال درست کیے اور اپنا مخصوص پرفیوم لگاتی کمرے کے اندر آ گئی۔ پاگل کر دیتی ہو مجھ کو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کون سا پرفیوم ہے یہ؟ چلیں کھانا کھاتے ہیں، اس نے انسونی کر دی۔ چلو۔ کوٹ دوبارہ پہنتے ہوئے اس نے بال درست کیے۔ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ کرامت بابا تو واقعی کسی کام کا نہیں۔ زار ایک نظر کرامت بابا کے دروازے پر ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ اتنا دیر سے میں تمہارے کمرے میں تھا، اس کو ہوش ہی نہیں؟ ضروری نہیں کہ اسے اسی خیال سے بھیجا گیا ہو۔ آئی بیٹ دادا جان نے اسے اسی لیے بھیجا ہے۔ اسے یقین تھا اس بارے میں۔ وہ جانتا تھا دادا جان کو۔ ایک جوان لڑکی لڑکے کے ساتھ، خاص طور سے جب راتیں بھی گزارنی ہوں، وہ احتیاط لازمی سمجھتے تھے، اور نیشے کے لیے یہ احتیاط ذرا زیادہ ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ بھی اسے معلوم تھا۔ لفٹ سے نیچے اتر کر کوریڈور میں سے ہوتے وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہونے لگے۔ نظریں پیچھے پڑیں۔ لفٹ میں سے نکلتے ہوئے کرامت بابا تیزی سے ان کی طرف پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ زار کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔